السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، تھوڑی سی معذرت کہ آپ سے بات کرنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، وقفہ تھوڑا زیادہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی جناب کہ تازہ خبر کوئی نہیں تھی، اور جو معاملات تھے وہ جیل کے اندر چل رہے تھے۔ آخری اطلاعات یہ تھی کہ محترمہ بشرا بی بی کو رات کو 9:30 بجے اڈیالہ جیل سے اچانک ان کے گھر بنی گالا منتقل کر دیا، اور ان کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد سارا دن گزرا، اگرچہ بہت ساری اطلاعات تھیں، لیکن سارا دن ایک زبردست قسم کی ریومرز تھی، اٹیک کیا گیا، اور وہ پریپگنڈا کا اٹیک تھا کہ جناب عمران خان صاحب نے ڈیل کر لی، این آر او مانگ لیا، اور پی ٹی آئی کی باقی جو خواتین تھیں، جناب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں، سنم جاوید ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، بہت ساری ہیں، ان کے حوالے سے تو ڈیل نہیں مانگی، لیکن ڈیل مانگی تو اپنی بیوی کی جب باری آئی تو وہ ڈیل مانگ گئی۔ بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں۔ اب مجھے جناب پتا چلا جو اسلام آباد بنی گالا میں جناب، کہ بی بی تو بنی گالا میں ہے ہی نہیں، وہ تو وہاں موجود ہی نہیں ہے، تو اور بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ بہرحال یہ جناب صورتحال رات کو 9:30 بجے جا کر کلیئر ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے اور بڑے بڑھ چڑھ کر، اور اس میں ایسے ایسے نام ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ حیران ہو جائیں گے کہ اس قسم کے لوگ بھی اس غلیظ قسم کے پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے تھے۔ میں ذرا سیکوینس سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا، اور حملہ کیا تھا کہ جوں الیکشن قریب آ رہے ہیں، عمران خان اور پارٹی ورکرز کے درمیان ایک بدگمانی پیدا کی جائے، اور صرف پارٹی ورکرز کے درمیان نہیں، بلکہ اس پروپیگنڈا وار کو عمران خان اور اس کی اہلیہ کے درمیان بھی بڑھایا جائے، اور اس قسم کا تاثر دیا جائے کہ جناب آپس میں بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ اچھا، ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، جو الیکشن قریب آ رہے ہوتے ہیں، مجھے کم از کم 5 الیکشن ایسے ہوئے جو میں نے بطور صحافی اس کو ڈیل کیا ہے۔ اچھا، میری ذمہ داری جو ہوتی تھی وہ اخبار کی ہوتی تھی، اور الیکشن کے آخری روز خاص طور پر ایسی چیزیں، ایسی بلائیں، ایسی چیزیں آتی تھی کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا تھا۔ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کے اشتہار آتے تھے، جی آدھا صفحہ ہمارا بک کر لے، ہماری بات ہو۔ کیا ہوتا کیا تھا؟ ریومرز اور غلط فہمیاں، کہ کہیں یہ لکھ دیں جناب کہ فلاں امیدوار رات گئے دستبردار ہو گیا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کو فلاں مجبوری آ گئی، اس قسم کی جناب۔ اچھا، اس وقت چونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا، تو اب کلیئر جو ہونی تھی وہ الیکشن کے بعد جا کے کلیئر ہونی تھی، تو ڈیمیج جو ہو جاتا تھا۔ اب اگرچہ سوشل میڈیا، لیکن پھر بھی وہی ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں، اور جو 8 فروری قریب آ رہا ہے تو حملے جو ہے بہت زیادہ تیز کر دیے گئے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ صرف سزائیں سنائی گئی عمران خان صاحب کو، اور نہیں بھائی، 8 فروری تک جو حملے ہونے ہیں آپ نے اس کا تصور نہیں کر سکتے آپ۔ اور ایسا ہی حملہ جناب اب کیا گیا۔ کیا ہوا جناب؟ سب سے پہلے تو جب کل گزشتہ روز میں عرض کر چکا ہوں، وہاں سے آپ شروع کریں گے، پھر آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہوگی۔ پہلا جو کام کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ کل جب صبح 9:30 بجے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی، تو اس وقت بشرا بی بی عدالت میں موجود نہیں تھی، ایون عمران خان صاحب بھی آئے تھے، حاضری لگا کر چلے گئے تھے۔ تو جناب دیکھیں، جیل کے اندر یہ معاملات ہو رہے تھے، اور ویسے تو اندر کی خبریں پر نہیں مار سکتی، باہر آ ہی نہیں سکتی، لیکن یہ خبر باہر آ گئی، اور جناب کی بشرا بی موجود نہیں ہے، اور جناب سزا سنائی گئی، اور یہ ہوا وہ۔ اس کے بعد بشرا بی بی بھاگ گئی۔ یہ پہلا پروپیگنڈا کیا گیا کہ دیکھیں جی، جب سزا ہوئی تو اس نے تو پہلے ہی جانا تھا، عمران خان کا جناب بیڑا غرق کر دیا، اور جناب آخرکار وہ اب فرار ہو گئی، اور آپ جناب۔ اچھا، کیا ہوا؟ تھوڑی ہی دیر بعد، آدھے گھنٹے بعد ہی بشرا بی بی اپنی گاڑی سمیت اڈیالہ جیل پہنچ گئی، اور جناب انہوں نے جا کر انہوں نے کہا جی مجھے گرفتار کریں۔ اس پر ایک اور پروپیگنڈا شروع کیا گیا۔ ایمن منصور علی خان صاحب نے کہا، اس نے کہا کہ پتہ چلا ہے کہ اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ آگے جناب اس کے خلاف سزا ہو چکی ہے، وہ تو روٹین میں گئی تھی، آگے جا کے اسے پتہ چلا۔ یہ کہنا کہ بڑی بہادر ہے اور وہ از خود گرفتاری دینے کے لیے گئی تھی، یہ بات بڑی غلط ہے جناب۔ اچھا، یہ دوسرا حملہ، پہلا بھاگ گئی، دوسرا اس کو پتہ نہیں تھا۔ اچھا، تیسری بات جناب وہ یہ پھیلائی گئی کہ بشرا بی بی ایسے نہیں گئی جناب۔ جب وہ جیل گئیں تو اس سے پہلے ان کی ایک اعلیٰ شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں انہیں کچھ یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ اس کے بعد گئیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جناب وہ بنی گالا میں اپنے گھر میں شفٹ ہو گئی ہیں۔ باقی جو کارکن ہیں وہ تو جیل میں رہیں گے، لیکن وہ اپنے گھر میں جناب مزے سے 350 کنال کے گھر میں۔ پھر جناب اطلاع ملی کہ 350 کنال کا گھر تو اصل میں کیپچر ہو گیا، اس کو ٹیک آف کر لیا گیا، وہاں صرف ایک کمرہ اسے دیا گیا،
اور اسے کہا گیا کہ بی بی اس کمرے سے باہر نہیں، اٹیچ بات استعمال کرنا ہے، کھڑکیاں نہیں کھولنی اور بس یہیں رہنا ہے آپ نے. ایون وہ کہتے ہیں جی اس نے خواہش ظاہر کی کہ بھائی میں اگر دھوپ لگوانا چاہوں نے کہا کوئی دھوپ شوپ نہیں ہے، بس یہیں رہیں گی آپ. اچھا اس قسم کی صورتحال، ان کے سارے ملازمین کو وہاں سے نکال دیا گیا، پولیس تعینات کر دی گئی، ٹوٹل سیکیورٹی اور ٹوٹل جناب اس کو گیجٹ سے جناب پر کر دیا گیا. مطلب اب اس وقت وہ یوں سمجھے کہ پورا کا پورا بنی گالا کا جو عمران خان صاحب کا گھر ہے ہیک ہو گیا ہے اس وقت، اور اس کو ہیکنگ ختم کرنے کے لیے بڑا ٹائم لگے گا. اچھا خیر یہ تو ساری صورتحال تھی. اب اس کے بعد ایک اور جناب آج دن پہ پتا چلا نہیں ہے، 9:30 بجے جناب یہ ساری صورتحال پتا چلی کہ رات کو 9:30 بجے عمران خان کی اہلیہ کو عمران خان کے گھر پہنچایا گیا اور صبح 9 بجے انہیں پھر دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا، اڈیالہ جیل میں. اور یہ سماعت 11 گھنٹے تک ہوتی رہی. اس کے درمیان 4 وقفے ہوئے اور یہ بڑی جناب زبردست قسم کی سماعت آئی ہے. اور پھر میں نے کہا جی میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں. پہلی بات تو یہ کہ یہ غیر شرعی نکاح کیس یعنی عدت کیس تھا، جس کو قدرت اللہ صاحب جو ہے جج صاحب وہ اس کو ڈیل کر رہے تھے. اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں گئے تھے اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا چونکہ وہاں چیف جسٹس خواجہ فاروق صاحب آپ جانتے ہیں، انہوں نے کہا جناب چونکہ اب فرد جرم عائد ہو گئی ہے لہٰذا اب نہیں سنتے، انہوں نے ان کی اپیل خارج کر دی. تو کیس کی سماعت شروع ہوئی. تو آج جناب وہاں خاور منیکا صاحب بھی تھے، بشرا بی بی بھی تھی اور عمران خان صاحب بھی تھے. پہلی بات تو ہے کہ جب بی بی گئیں عدالت میں تو خان صاحب کو جب دیکھا تو خان صاحب نے انہیں گلے لگایا، انہیں بٹھایا، ان کو احترام کیا اور اس نے کہا بشرا مجھے پتا چلا تم رات یہاں نہیں تھی، میں نے تو آپ کو رات کو کمبل بھجوایا تھا کہ میری بیگم جو ہے بنی گالا میں رات کو سردی ہوگی، پتہ نہیں اسے کمبل ملا یا نہیں ملا، میں نے اپنا کمبل بشرا بی بی کو بھجوایا، بشرا وہ آپ کو بھجوایا تھا. انہوں نے کہا جی مجھے تو دھوکے سے یہ بنی گالا لے گئے تھے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کہ مجھ سے جناب اب پہلی مرتبہ صحافیوں سے گفتگو کی ہے بشرا بی بی نے، اور جو بات کی ہے اس نے جناب یہ جو ان کے خلاف نیریٹو گھڑا گیا تھا وہ سب کے پرخچے اڑا دیے گئے. میں جناب اس کو تھوڑا سا ابھی میرے گھر کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن منسوخ کریں اور مجھے اڈیالہ جیل میں رہنے دیں، مجھے اڈیالہ جیل میں رہنے دیں، یہ بی بی نے کہا ہے جناب. عمران خان کی اہلیہ اور سابق خاتون اول بشرا بی بی نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں. پہلے کہا گیا ریسٹ ہاؤس لے کر جا رہے ہیں، پھر پتہ چلا کہ یہ تو بنی گالا لے جا رہے ہیں. مجھے کہا گیا کہ یہاں خواتین کو نہیں رکھا جا سکتا. بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ نے عدالت میں صحافیوں سے پہلی مرتبہ گفتگو کرتے ہوئے کہا میں ایک بات واضح کر دوں مجھے جیل میں رہنے سے کوئی ڈر نہیں، نہ مجھے کوئی ڈیل چاہیے، جس نے جو بھی ڈیل کرنی ہے وہ عمران خان سے بات کرے. انہوں نے کہا مجھے جیل میں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں، ابھی میرے گھر کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن منسوخ کریں اور مجھے اڈیالہ جیل میں رہنے دیں، مجھے یہاں ڈال دیں. مجھے دھوکہ سے بنی گالا لے جایا گیا، جب سے گرفتاری دی سب پریشان تھے. انہوں نے کہا میں تو اڈیالہ جیل میں رہنے کے لیے بضد تھی، مجھے کہا گیا کہ آپ کو سملی ڈیم ریسٹ ہاؤس منتقل کرنا ہے، پھر مجھے دھوکے سے رات گئے بنی گالا منتقل کر دیا گیا، ابھی بھی اڈیالہ جیل رہنا چاہتی ہوں. ان کا کہنا تھا کہ مجھے دھوکے سے لایا گیا تاکہ پروپیگنڈا کیا جا سکے. میں بہادر ہوں، خود گرفتاری دی، کسی کو اس سے کوئی ڈیل نہیں نہ کروں گی. مجھے ڈیل کی پیشکش کی گئی تھی لیکن میں نے جواب دیا کہ عمران خان سے براہ راست بات کریں، میں نے ڈیل کی نہ کبھی کروں گی. بہادری سے جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں. بشرا بیوی نے کہا اللہ کو منافقت اور شیطان پسند نہیں، صرف پردے اور داڑھی میں ایمان نہیں ہوتا، مسلمان ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی. انہوں نے کہا جی ایک بندہ نہیں، میرے پاس بہت سارے بندے آئے، پیغامات لے کر آئے کہ خان سے ڈیل کر لیں. اور کہتی تھی میں تو بعض اوقات مطلب کہتی تھی اچھا پیغام پہنچاؤں گی، لیکن جب میں عمران خان صاحب کے سامنے آتی تھی مجھے ہر چیز بھول جاتی تھی. مطلب اس کے عزم کو، حوصلے کو، عمران خان کی قربانیوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میں اپنی بات کر ہی نہیں پائی. اور پھر میں نے ان سے معذرت کر لی کہ جس نے جو بات کرنی ہے ڈائریکٹ عمران خان صاحب سے کر دے. تو جناب اس قسم کی جب گفتگو آئی تو مریم نواز جو گزشتہ روز جناب سارا دن تقریر کرتے ہوئے وہ جناب مجھے تو فلاں ریسٹ ہاؤس آفر کیا گیا، بھائی اس کو زبردستی لے کے جا رہے ہو، اور آپ چاہتے تھے کہ اس طریقے سے جناب آپ عمران خان کے اور بشرا بی بی کے درمیان نفرتیں پیدا کریں گے یا درمیان میں کوئی گیپ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. تو بی بی نے آج پہلی مرتبہ صحافیوں کے ساتھ سامنے آ کر سب کی غلط فہمیوں کو دور کر دیا ہے. اچھا جی اب سماعت کا بھی تھوڑا سا حوال سن لیں. 11.5 گھنٹے تقریباً یہ سماعت جاری رہی، اور اس سماعت پہ ہوا کیا
ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جناب عمران خان اور خاور منیکا کی باقاعدہ جھڑپ ہوئی اور بار بار جھڑپ ہوتی رہی، اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ جو عثمان جو ان کے وکیل ہیں خان صاحب کے، انہوں نے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں جی اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے باقاعدہ مکہ مارنا چاہا خاور منیکا کو، جیل کے اندر وکیل صاحب نے، عثمان گل صاحب نے، تو خاور منیکا کو مکہ مارنا چاہا، لیکن بہرحال بچ بچو۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جناب جب معاملہ شروع ہوا تو خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر کہا، اس نے کہا جی میں قرآن پاک پر حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ میرا جب نکاح ہوا جس دن، اس دن میں نے پہلے بشرا بیوی کو دیکھا تھا، اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اچھا، اس پر جناب خاور منیکا صاحب نے جناب کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے جناب، اور اس نے میرا گھر تباہ کر دیا۔ خان نے کہا آؤ پھر آپ بھی قرآن پاک پر حلف دو اور ہم بھی حلف دیتے ہیں، میں بھی اور بشرا بھی، یعنی اس دیکھنے پر حلف دیتے ہیں جناب کہ میں نے دیکھا نہیں تھا، گفتگو فون پہ بات ہوئی، ملاقاتیں بھی ہوئی، لیکن میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ تو اس پر حلف کی جب بات آئی تو اس نے جناب حلف سے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں یہ عدالتی پروسیڈنگ۔ اچھا، اس پر جناب قدرت اللہ صاحب آئے، قدرت اللہ صاحب نے کہا جی کہ آپ اگر ان سے حلف اٹھوائیں گے تو پھر جرا نہیں کر سکیں گے۔ بھائی یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہوتی ہیں نا، یعنی جرا پر ہی تو حلف اٹھوایا جاتا ہے، اگر صرف حلف ہو تو کس چیز کا حلف ہو، جرا پر ہی حلف ہوگا، ورنہ اکیلا کیسے ہوگا؟ تو خان صاحب نے یہی کہا، اس نے کہا جی جرا پر حلف بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہے۔ بہرحال عثمان گل صاحب نے اس دوران جناب ان سے جرا کی، اور کراس ایگزامینیشن جسے کہتے ہیں، کراس کوسچننگ کہتے ہیں، اور اس کا آئی بائیں شائیں کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ہاتھ جوڑ کر خاور منیکا نے بشرا بی بی سے 3 مرتبہ سوری 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 کہا، اور خان صاحب بہرحال وہ جلال میں تھے، انہیں پتا ہے جہاں سے انہوں نے کہا یہ سارے پپٹس ہیں یہاں پر، اور جہاں سے فیصلے لکھوائے جا رہے ہیں مجھے ان کا پتا ہے، لیکن ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، یہ کس قسم کی مطلب حرکتیں کر رہے، جو کچھ کرنا ہے میرے ساتھ کرو، میری بیوی کو تو اس طرح ذلیل نہ کرو۔ تو خاور میں نے کہا نہیں جی آپ جھوٹ بول، انہوں نے کہا تجھے 6 سال بعد یاد آیا ہے، پہلے یاد نہیں تھا؟ اگر تیرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ تھا، مطلب کوئی الزام ہی لگانے تھے، فوراً لگا دیتا، اب یاد آیا۔ تو خاصی گرما گرمی ہوئی۔ اسی دوران جناب جب جرا ہو رہی تھی تو اس قسم کی تلخی پیدا ہوئی کہ ایک مرتبہ مکہ مارنے پر بھی وکیل صاحب جناب گئے، لیکن بہرحال وہ معاملہ حل ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، اور لیکن خاور منیکا صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جناب، اور بشرا بی بی نے جس سے کہتے ہیں نا جی ایک اخلاقی فتح وہ حاصل کر لی، اور رات گئے تک ان کا تھا کہ میں جناب یہیں رہنا چاہتی ہوں، لیکن وہ چونکہ قیدی ہیں اور پھر قیدی کی مرضی ہے تو آپ کو جہاں مرضی لے جایا جائے۔ تو پہلے انہیں کہا گیا جی کہ آپ کو ریسٹ ہاؤس لے جاتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں یہاں رہوں گی، مجھے کیا ضرورت ہے ریسٹ ہاؤس۔ پھر انہوں نے کہا نہیں جی آپ سے کوئی ریکوری کرانی ہے، اس وجہ سے بنی گالا لے کے جا رہے ہیں۔ مطلب اس قسم کی دھوکے دے کر ان کو لے جایا گیا، اور مجھے جو اچھا لگا وہ یہ لگا کہ خان صاحب کی محبت، کہ اس نے کہا کہ اسے اندازہ ہوا کہ میں تو 6 مہینے سے یہاں اڈیالہ جیل میں رہ رہا ہوں، اور بشرا کا آج پہلی رات ہے وہ یہاں رہے گی، تو اس نے جناب اپنے اہلکاروں سے کہا کہ یہ میرا کمبل لے جاؤ اور جا کر بشرا کو دے آؤ، اسے کہو جی کہیں اسے سردی نہ لگے۔ لیکن صبح انہیں پتہ چلا کہ انہیں یہاں رات نہیں رکھا گیا، اور بہت بڑی گیم چل رہی ہے، لیکن بہرحال یہ گیم ساری کی ساری الٹ دی گئی ہے، اور جو بات کرنے والے تھے ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ تو جناب یہ میری گزارشات تھی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔